السلام علیکم، سی ڈی ایف پاکستان میں خوش آمدید۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جو او او سی آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کا جو سروے فارم ہے اس کو ہم کیسے فل اپ کریں گے۔ جو ہمارا NFEMIS سسٹم ہے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نیشنل فارمل ایجوکیشن کا، یہ فارمیٹ اس کے لیے ہمیں اویلیبل ہوا ہے۔ ہم جو ٹریننگس ہوئی ہیں ان میں یہ ہمیں ان کی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے کہ اس کے تحت ہمیں جو EMIs پہ ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے۔ اوکے، اس کا جو فرسٹ والا آپ دیکھ رہے ہیں، ہاؤس ہولڈ سروے فار ایجوکیشن اسٹیٹس، اس میں فرسٹ پہ نیم آف ڈسٹرکٹ۔ اوکے، ہمارا ڈسٹرکٹ عمر کوٹ ہے، ہم عمر کوٹ۔ نیم آف تحصیل، جو بھی تحصیل میں آپ سروے کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کا یہاں پر نیم لکھیں گے۔ اس کے بعد UC نیم، جس تعلقے میں یا جس تحصیل میں آپ نے سروے کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو اس کا یہاں UC نیم لکھیں گے۔ اس UC نیم کے آگے جس UC کا ولیج گاؤں آپ نے سروے کیا ہے یا کریں گے یہاں پر ولیج کا نام لکھیں گے۔ اوکے، اس میں گارجین انفارمیشن ہے، فرسٹ پہ ہاؤس ہولڈ نمبر آپ اپنی طرف سے دیں گے۔ فار ایگزامپل ہوم پہ گئے، چھوٹا سا کسی کی ڈور پہ لکھ دیا بھائی CDF، مطلب فار ایگزامپل CDF 101 جیسے ہمارے اسکول کا کوڈ ہے، وہاں پر لکھیں گے HH نمبر 1 اور HH نمبر CDF 101۔ تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچے CDF یا 101 کے مطلب ہاؤس ہولڈ ہیں۔ ان کا پھر نیم، جو پیرنٹس ہوں گے یا گارجین ہوں گے، ان کی CNIC، ان کی آکوپیشن، وہ مطلب کیا کام کرتے ہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر، ان کا ریلیجین، مطلب کس ریلیجن سے، اتھینٹسٹی اور کون سی لینگویج یا کون سی زبان میں بات کرتے ہیں، نیشنلٹی یہاں پر جو ہے پاکستانی لکھیں گے۔ ریزیڈنس ٹائپ کیا ہے، مگر وہاں پر وہ پرماننٹ ہیں یا ٹیمپریری ہیں، یہ بھی آپ نے لازم لکھنا ہے۔ بھائی وہ پرماننٹ ہے، بھائی جس ولیج میں آپ کر رہے ہیں وہاں کے گارجین کا یا پیرنٹس کا لکھیں گے بھائی پرماننٹ۔ ایڈریس بھی آپ لکھیں گے۔ اگر اس گاؤں میں کوئی اسکول ہے آپ وہاں پر اسکول کا نام، جینڈر، لیول، ٹائپ اور ڈسٹنس ان منٹ، ہمارے سینٹر سے ان کا ڈسٹنس 5 منٹ کا فاصلہ ہے، 10 منٹ کا فاصلہ ہے، 20 منٹ کا فاصلہ ہے، پیدل ہے یا کوئی بھی منٹس آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک گارجین کی انفارمیشن۔ اوکے، یہ جو ہے نا، یہ ایک جو بھی گارجین ہے اس ایک کی انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلڈرن انفارمیشن، گارجین میں آپ نے نیم دیا بھائی ظفر حسین، ٹھیک ہے، اس کا NIC، اس کا آکوپیشن، آپ فار ایگزامپل وہ لیبر ہے یا فارمر ہے، اس کے کانٹیکٹ نمبر 03123445 جو بھی کانٹیکٹ نمبر ہے اس کی کمپلیٹ دیکھ کر پھر اس کے جو چلڈرنس ہیں کتنے ہیں، اوکے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، جو ہمارے سینٹر میں ایڈمیشن کے لیے آئیں گے۔ اوکے، مطلب جن کے بھی جو نان فارمل کی 9 ایئر ٹو 16 ایئر، 9 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے، ان کے پاس کتنے ہیں جو نہیں پڑھ رہے، جو آؤٹ آف اسکول ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ریلیشن آف گارجین، جو گارجین آپ پڑھیں گے بھائی کیا ریلیشن، بھائی فادر ہے، مدر ہے، سسٹر ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، اوکے۔ اس کے آگے پھر چائلڈ کا نام، اگر گارجین میں فادر کا ہی نیم ہے، جو گارجین انفارمیشن لی ہے آپ نے اس میں فادر کا ہی نیم ہے تو آپ یہاں پر فادر کا نیم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ کالم جو ہے امپٹی چھوڑ دیں گے، اس میں فادر اوپر گارجین نیم میں فادر آ چکا ہے۔
پھر جینڈر ہے، میل ہے فیمیل ہے مطلب گرل ہے یا بوائے ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ مسٹ ہے، اور بے فارم بھی مسٹ ہے۔ یہ کمپلسری ٹریننگ میں بتائی گئی ہے کہ یہ میڈنٹری ڈاکومنٹس ہیں بے فارم۔ اوکے، یہ آپ کو لازم ارینج کرنے ہوں گے، اگر ابھی اویلیبل نہیں ہے تو ایک دو ہفتوں میں، یا ایک دو ہفتے بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پورٹل ایکٹیو ہو چکا ہے، ہمیں یہ منڈے سے ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے۔ جیسے ڈیٹا اپلوڈ ہوگا تو ہمارا وہ سینٹر نان فارمل پر ایکٹیو ہو جائے گا۔ وہ جیسے ایکٹیو ہوگا کمپلیٹ ڈیٹا کے حساب سے جتنے بھی ہمارے 30-35 بچے ہم وہاں پر انرول کریں گے تو ان کے حساب سے وہ ہماری پریزنس شو ہو جائے گی کہ بھائی مطلب CDF 101 NFE سینٹر جو ہے مطلب منڈے سے اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ ان کا جو آن لائن پورٹل ہے ہمارے پاس۔ اوکے، آتے ہیں ورک پہ۔ ڈیٹ آف برتھ کے بعد برتھ کی رجسٹریشن، مطلب ان کے پاس نو برتھ، فار ایگزامپل برتھ نہیں ہے، کوئی بھی برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ہے، یا انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، سیکنڈ نمبر پر برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور انہوں نے اٹھا بھی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے مگر اٹھایا نہیں ہے، تو ان سے مطلب پہلے برتھ سرٹیفکیٹ بنے گا تو اس کے بعد بے فارم بنے گا، پھر بے فارم نمبر۔ اوکے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن اسٹیٹس بھائی ہمیں لکھنا ہے نیور بینگ ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، جن بچوں کو ہم ٹارگیٹ کریں گے وہ نیور بینگ ٹو اسکول، جو کبھی اسکول نہیں گئے۔ اوکے، ریزن کیا ہے بھائی کیوں نہیں گئے، وہ آپ کے جو ان کے والد ہیں ان بچوں کے وہ آپ کو بتائیں گے بھائی ریزن کیوں نہیں۔ ڈراپ آؤٹ ٹائپ بھائی فارمل نان فارمل ڈراپ آؤٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نیور بینگ ٹو اسکول بچے یا چلڈرنس لے رہے ہیں جو اس کو ڈراپ آؤٹ کلاس میں نہیں آتے اور اسکول نیم بھی نہیں آتا۔ مدر ٹنگ کون سی ہے، یہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کی مدر ٹنگ کون سی ہے، وہ کون سی زبان میں بات کرتے ہیں، یا ان کے گھر میں کون سی سندھی ہے، اردو ہے، سرائکی ہے، مارواڑی ہے۔ اوکے، اور جو بھی آپ اس علاقے کی اس ولیج کی ہوگی مدر ٹنگ لازم رکھیں گے۔ ڈسیبلٹی، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے اس میں، نتھنگ ہے، کوگنیٹو، ہیراسنگ، سائیکولوجی، سائیکو، مطلب اس میں بچے میں ہم تھوڑا دیکھیں گے اس میں کچھ کیا کہیں گے، ڈسیبل تو نہیں ہے، ذہنی توازن سے، فزیکل توازن سے، یا دماغی توازن سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کسی دوسرے بچوں کو نقصان پہنچ جائے۔ اوکے، یہ بھی مطلب بچوں میں دیکھنا ہے ہمیں کہ کوئی ایسا بچہ ہم نہیں اٹھا سکیں بھائی جو ذہنی توازن سے ڈسیبل ہو، اور مطلب جسے کہیں گے درویش ٹائپ کا جو بچہ ہوگا تو اس کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اوکے، یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، اس کو بھی آپ اپنی چلڈرن انفارمیشن جو سیکشن ہے اس میں اس کو آپ فل اپ نہیں کریں گے، اس کا ڈیٹا نہیں لیں گے۔ ڈسیبل جو بچے ہوں گے ان کو تو ہمیں پڑھانی نہیں ہے، ہمارا ڈسیبل نہیں، ہمارا جو ہے نیور بینگ ٹو اسکول مین فوکس ہے، جو بچے پیدا ہوئے اور 9 ایئر تک اور 9 ایئر تک پہنچے، 10 ایئر تک، 9 سال، 10 سال، 11 سال تک پہنچے، انہوں نے کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ ان کے لیے فارم ہے جو ہمارا ٹارگیٹ ہے مین نان فارمل ایجوکیشن کا۔ اوکے، یہ ہو گیا مطلب فرسٹ ہاؤس ہولڈ سروے، ٹھیک ہے۔ یہ گارجن نمبر 1 ہو گیا، اس میں جتنے بھی اس کے بچے ہوں گے یہ جو 3-4 کالم اوپر ہی دیے ہوئے ہیں اس میں فل اپ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر سیکنڈ نمبر پر پھر دوسرے بچے کا انفارمیشن لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ترتیب وائز مطلب ہم انفارمیشن لیتے رہیں گے ہر بچے کا الگ الگ، جو ہمیں نان فارمل ایجوکیشن کے EMSI سسٹم پر اپلوڈ کرنا ہے منڈے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں آج
جتنا ممکن ہو سکے سروے کمپلیٹ کر کے دیں. اوکے، جتنی بھی ہو سکے. امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے گائیڈنس ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ہمیں گروپ میں سوال کر سکتے ہیں. ہم اس کا کمپلیٹلی آپ کو گائیڈ کریں گے. شکریہ.